ایک مرد صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ پورے گھر کا بوجھ اٹھاتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اپنی تھکان چھپاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ تھک گیا تو اس کا گھر کون چلائے گا، اس کے بچوں کو کون دیکھے گا، اس کی بیوی کو کون دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ چلیں آج بات کر لیتے ہیں ایک مرد کی زندگی پر، ایک باپ کی قربانیوں پر۔ اس کی کمائی صرف پیسہ نہیں ہوتی، اس میں بچوں کا مستقبل ہوتا ہے، بیوی کا بھروسہ ہوتا ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک باپ کے لیے رکنا ممکن نہیں، چاہے اس کا جسم تھک جائے، لیکن اس کا حوصلہ نہیں تھکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں تھک گیا تو میرے بچوں کا سہارا کون بنے گا، میرا گھر کیسے چلے گا۔ ایک مرد کی تھکان صرف اس کا اپنا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا تھکنا پورے گھر کی دیوار ہلا دیتا ہے۔ وہ اپنی کمزوری دکھا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی کمزوری سے اس کے بچوں کے خواب ٹوٹ سکتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں آرام کر لو، لیکن ایک باپ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر میں رک گیا تو میرے گھر کا چولہا کون جلائے گا۔ اس کی زندگی صرف اس کی اپنی نہیں ہوتی، اس کی سانس سانس میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک باپ خود تو بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرد جب تھکتا ہے تو وہ تب بھی مسکرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی ایک مسکراہٹ سے ہی گھر کا سکون ہوتا ہے۔ یہ صرف محنت نہیں، یہ ایک قربانی ہے۔ یہ صرف ایک جاب نہیں، یہ باپ ہونے کا فرض ہے۔ اور اسی لیے ایک مرد کو تھکنے کی اجازت کم، لیکن ہمت ہارنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی۔ مرد اکثر اپنے لفظ کو اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتا ہے۔ مرد اپنے درد کو الفاظ نہیں دیتا۔ صبح جلدی اٹھنا، دن بھر محنت کرنا، گھر کے لیے بھاگنا، ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا، یہ سب ہی اس کی روز کی زندگی ہوتی ہے۔ لوگ تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، اصل میں درد ہی مرد کو ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ دکھ، درد، تکلیفیں وہی سہ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے خوابوں کو سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کے خواب پورے کر سکے۔ وہ اپنی تمام ہی خواہشوں کو دبا دیتا ہے تاکہ گھر میں اس کے بچوں کو کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ ہاں، کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کی جیب خالی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اس کا حوصلہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ ایک باپ خود پرانے کپڑے پہن لے گا، لیکن اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے گا۔ وہ خود بھوکا رہ لے گا، لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، خود بھوکا رہ کے اپنے بچوں کو کھلائے گا۔ ایک مرد کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا گھر ٹھیک رہے، اس کے بچے ٹھیک رہیں، اس کے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو زندگی میں۔ ایک مرد کمزور نہیں ہوتا، لیکن اسے بھی کبھی کبھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے بھی کبھی کبھی دو پیار بھرے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ بھی کبھی کبھی یہ سننے کا منتظر ہوتا ہے کہ اس کے بچے اسے کہیں کہ ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں۔ آج اگر گھر خوشحال ہے، بچوں کے چہروں پر مسکان ہے، تو اس میں ایک باپ کی بے آواز قربانیاں شامل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اپنے گھر کے مرد کو ذمہ داریوں کا نام مت دیں۔ ایک باپ کی محبت لفظوں میں نہیں، ذمہ داریوں میں ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی ساری ذمہ داریاں خوشی سے ہنس کے مسکرا کے اٹھاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی تمام خواہشات ہنستے ہنستے پوری کرتا ہے۔ اگر اس کے بس میں نہیں ہے تب بھی وہ اپنی پوری جان لگا دیتا ہے کہ اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کروں۔ باپ سارا دن محنت کر کے تھک جاتا ہے، اور جب وہ تھک کے گھر لوٹتا ہے تو بچوں کی ایک مسکان، بچوں کی صرف ایک مسکان اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتی ہے۔ ایک باپ ہی وہ شخص ہوتا ہے جو خود تھک جاتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو تھکنے نہیں دیتا۔ ایک باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، اس کی ساری محنت اس کی زبان سے نہیں بولتی، اس کی زبان نہیں بولتی اس کی محنت کو، اس کا پسینہ بتاتا ہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ باپ اپنے منہ سے تو نہیں بولتا،
لیکن ہاں، ان بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کو پال کے اس قابل بنانے کے لیے، بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے بہت کچھ سہ لیتا ہے، بہت کچھ سہا ہوتا ہے اس نے زندگی میں۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو شاید کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا۔ ایک باپ اپنی خواہشیں چھپا لیتا ہے، اپنے سپنے قربان کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے بچے آرام اور بہت بہتر، بہت اچھا مستقبل دیکھ سکیں۔ اور باپ ہی وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، انہیں اچھی زندگی دینے کے لیے، اگر اسے 7 سمندر پار بھی جانا پڑے تو وہ ہنستے ہنستے جاتا ہے اور اپنے بچوں کی جدائی برداشت کرتا ہے، اپنے بچوں کو بنا دیکھے سالوں گزار دیتا ہے، 2 سال، 3 سال، 4 سال، کس لیے؟ اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے، اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے۔ اسے بھی بچوں کی یاد آتی ہوگی، وہ بھی تڑپتا ہوگا اپنے بچوں کے لیے، لیکن کس کے لیے؟ صرف اپنی اولاد کے لیے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم باپ کی قربانیاں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہم نہیں بتا سکتے اس کی قربانیوں کے بارے میں۔ اسی سے آپ اس کے باپ کی قربانیوں کا اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنی ہر ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہا ہے۔ اس نے آج آپ کو اس قابل کر دیا کہ آپ سر اٹھا کر چل رہے ہیں، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ورنہ باپ بھی چاہتا ہے اچھی زندگی گزارنا، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں آرام سے بیٹھوں، لیکن وہ صرف مجبور ہوتا ہے اپنی اولاد کی محبت کے ہاتھوں۔ ایک باپ نے بخوبی اپنا فرض نبھایا، دل و جان سے محنت کر کے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا، اپنے بچوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کیا۔ انہی تمام فرائض کو انجام دیتے دیتے وقت کہاں، کب اور کیسے بیت گیا۔ بچے ماشاءاللہ سیٹل ہو گئے، اور جب بچے باپ کے کاندھے تک پہنچنے لگیں، تب وہاں سے ان کا فرض شروع ہو جاتا ہے کہ اب وہ اپنا فرض نبھائیں۔ باپ نے تو بخوبی اپنا فرض نبھایا، دن اور رات ایک کر دیا، اب بچوں پہ فرض ہے، بچوں کا فرض بنتا ہے کہ اب وہ اپنے باپ کا فرض اٹھائیں، باپ کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک والدین کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے، اور انہیں بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور بچوں کو بھی اللہ پاک اتنی ہدایت دے، اتنی نیکی دے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری باتیں اچھی لگی ہوں آپ کو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعائیں کروں گی، کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔